تو کیا ہو اگر آپ کو آپ کی نانی 1810 کی ایک پرانی تصویر دیں جسے آپ اپنے گھر میں سجا لیں اور خوب خیال سے رکھیں، بدلے میں وہی تصویر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دے۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ایک دوست بلال اور اس کی وائف کے ساتھ پیش آیا۔ تو آئیں ہم ان کی کہانی انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ کہانی کو فلی امیجن کر سکیں۔ سالوں پہلے میری بیوی کی نانی نے اسے 1810 کی دہائی میں ایک تصویر دی تھی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو سائڈ کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ میں ایک رومال تھامے ہوئی تھی۔ وہ باہر کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک باغ تھا۔ مصور یعنی تصویر بنانے والے نے اس کے پیچھے کے باغ کو گہرا سبز رنگ دیا تھا۔ یہ تصویر دھندلی تھی، لیکن آپ بآسانی پیچھے کے گہرے درختوں کو پہچان سکتے تھے۔ کم از کم اتنا تو مجھے اس تصویر کے بارے میں یاد ہے۔ میں اور میری بیوی ہم دونوں بار بار اس تصویر کے بارے میں بھول جاتے تھے کہ یہ کیسی دکھتی ہے۔ سالوں تک میری بیوی اور میں دوستوں کے ساتھ اس خوفناک تصویر کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے اور بتاتے تھے کہ وہ کپڑے دھو رہی ہے۔ ہم دونوں کو یاد ہے کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک کپڑے دھونے کا ڈبہ تھا، اور ہم دونوں کو یہ بھی یاد ہے کہ وہ اسے دیکھنے والوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اور یہ بھی کہ اس کے پیچھے موجود باغ کے قریب سیڑھیاں بھی تھی۔ لیکن جب میں نے آخری دفعہ تصویر کو دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی چیز حقیقت نہیں تھی۔ یہ تصویر مجھے چکرانے کا احساس دلاتی تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر ایک طرح سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ تصویر حرکت کرتی ہو، بلکہ یہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ یہ تصویر اتنی شدت سے ساکن تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے اسے حرکت کرنی چاہیے۔ یہ بے چینی کا باعث تھی۔ میں اس میں موجود ہر چیز کو دیکھ کر چکرا جاتا تھا اور تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیشہ مجھے ہوش میں لے ہی آتا تھا۔ میری نوکری صبح 3 بجے شروع ہوتی تھی اور میں ہر روز 2 بجے شاور لینے کے لیے اٹھتا تھا۔ ہمارے بیڈ روم سے شاور تک کے ہالوے میں یہ تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں جب بھی صبح کام کے لیے اٹھتا تو ہلکی پھلکی سی نیند کی حالت میں شاور لینے کے لیے تیار ہوتا۔ ہر صبح جب میں اس تصویر کے پاس سے گزرتا میں فوراً ہوشیار ہو جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ ہر صبح مجھے محسوس ہوتا جیسے میں نے کوئی نشہ کیا ہوا ہو اور اسی کی وجہ سے یہ برا تجربہ ہو رہا ہو۔ کبھی کبھی یہ احساس اتنی شدت سے ہوتا کہ میں باتھ روم کا دروازہ زور سے بند کر دیتا تھا۔ چند مہینے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ہم اس تصویر کو ہٹا سکتے ہیں۔ میری بیوی نے مجھے یقین دلایا کہ وہ خطرناک نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے۔ میری بیوی روحوں پر مجھ سے زیادہ یقین رکھتی تھی۔ اس سے اس بات کا یقین تھا کہ جنات اور بھوت وغیرہ واقعی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس میں دین سے بہت دور تھا اور اس واقعے سے پہلے تک ایسی چیزوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جو خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے۔ تصویر کے بارے میں ہماری بحث 1 سال بعد شروع ہوئی۔ میری بیوی اس تصویر کو ہٹانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ اسے اس کی نانی نے دی تھی، لیکن میں بار بار زور دیتا رہا کہ یہ تصویر عجیب ہے، اسے ہٹا دینا چاہیے، لیکن وہ بالکل بھی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن میں ہالوے سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے تصویر کی طرف دیکھا اور اس میں موجود عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میری بیوی نے بھی یہ عجیب منظر دیکھا اور شکر ہے کہ وہ میری بات مان گئی۔ ہم نے آخر کار وہ تصویر ایک ڈبے میں ڈالی اور گھر کے دوسرے کمرے میں رکھ دی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس تصویر میں جو بھی چیز تھی اس کو وہ ڈبہ پسند نہیں آیا، اور اس تصویر سے آتا عجیب احساس اس پورے کمرے میں پھیل گیا۔ ہم وہاں اپنی بلیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہر صبح جب ہم انہیں کھانا کھلاتے تو مجھے پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہوتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ ایک معمول ہی بن گیا۔ سال گزرتے گئے، ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور تصویر ساتھ لے آئے۔ اس وقت میں خود کو سمجھا چکا تھا کہ میں وہم میں مبتلا ہوں اور تصویر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر گھر بدلا اور گھر میں اس بار کتا بھی پالا۔ تصویر ہمارے ساتھ ہی رہی اور ہماری حفاظت میں رہی۔ جب زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو آپ رات کی آوازوں کو بھول جاتے ہیں اور آپ کا دھیان صرف دن کے کاموں پر ہی لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا وقت گزر چکا تھا اور اتنی چیزیں ہو چکی تھیں
کہ ہم نے ہنستے ہوئے پتہ نہیں کب تصویر کو دوبارہ لگا دیا۔ ہم نے اسے خاص طور پر بیڈ روم کے باہر ہالوے میں لگایا تاکہ بستر سے نظر آئے۔ اگرچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تصویر ٹھیک ہے، لیکن میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں بستر سے اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ جب ہم نے اسے لگایا وہ مختلف نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس بار وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے، لیکن میں اتنا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ ابھی صرف چند ہی دن گزرے تھے کہ تصویر میں عورت کپڑے نہیں دھو رہی تھی۔ دھونے کا ڈبہ غائب ہو گیا اور وہ اپنا چہرہ چھپائے اور ہاتھوں میں سفید رومال لیے ساکن کھڑی رہی۔ اس کے بعد مجھے ڈرونے خواب آنے لگے۔ وہ کبھی میرے خوابوں میں نہیں آئی، لیکن میں نے اسے عام خوابوں کے طور پر دیکھا، جیسے کسی اونچی جگہ سے گرنا یا اپنی کوئی ضروری چیز کھو دینا۔ پارک کی دیوار غائب ہو گئی اور وہاں موجود سیڑھیاں پیچھے جنگل میں نظر آنے لگی۔ اب دوبارہ میری اور میری بیوی کی اس تصویر کو ہٹانے کے متعلق بحث شروع ہو گئی۔ میری بیوی اور میں اکثر یہ بحث کرتے۔ ہم جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے اس تصویر کے بارے میں باتیں کرتے، کیونکہ پتہ نہیں کیسے لیکن ہم ہر دفعہ اس تصویر کو بھول جاتے تھے۔ میں نے اس پکچر کی تصویر اپنے فون پر لی اور جن دوستوں نے وہ تصویر پہلے دیکھ رکھی تھی ان سے پوچھا کہ وہ اس تصویر کے بارے میں کیا یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے تمام قریبی دوست دوسری دفعہ اس تصویر کے دیکھنے پر حیران ہو جاتے تھے۔ سب ہی اس تصویر کے بارے میں مختلف چیزیں بتاتے اور ان کی بتائی گئی تمام چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوتی تھیں، لیکن ایک بات سب مانتے تھے کہ یہ پہلی جیسی نہیں ہے۔ مزید دن گزرتے گئے اور میں نے دیواروں پر دستکیں سننی شروع کر دی، خاص طور پر تب جب میں اکیلا ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف میری بیوی کے ارد گرد ہونے پر ساکن ہوتی ہے۔ میں نے آخر کار اپنی بیوی کو بتایا کہ میں خوفزدہ ہو رہا ہوں اور تصویر کو ہٹانا ضروری ہے۔ ہم نے اس پر بحث کی اور یہ بحث ایک جھگڑے میں بدل گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ باتیں کہیں جو شاید ہمارے تعلق کو خراب کر دیتی۔ ہم دونوں اس دن بہت روئے، اپنی غلطی کے احساس پر ایک دوسرے سے معافی مانگی اور بالآخر ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا۔ اب ہم اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہم اپنے بیڈ روم کا دروازہ رات میں بند ہی رکھتے تھے، کیونکہ گھر میں بلیاں تھیں اور جب وہ کمرے میں آتی تو سونا مشکل کر دیتی تھیں۔ ایک اور وجہ تو یہ بھی تھی کہ تصویر ہالوے میں تھی اور میں اس تصویر کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات میری آنکھ کھلی، لیکن میں بستر سے ہلنے کے قابل نہیں تھا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے بیڈ روم کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ میں نے اپنی پوری ذہنی قوت کا استعمال کیا، لیکن حرکت نہیں کر سکا۔ میں نے دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں امید کر رہا تھا کہ یہ ہماری بلی میں سے ایک ہو۔ میں نے اپنے آپ کو ایزی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں نہیں کر سکا تو میں نے زور کی چیخ ماری۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا جبڑا بند کر رہا ہو۔ دروازہ زور سے کھلا اور جب میں نے تصویر کو دیکھا تو وہ وہی لگی ہوئی تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اچانک میری مزوری ختم ہو گئی اور میں پوری طرح جاگ گیا۔ میرا دل رک گیا جب میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اچانک میری بیوی سوتے ہوئے ہی چیخنے لگی۔ میں نے اسے جگا دیا۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے تو اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، کیا تم نے دروازہ کھولا؟ میں نے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ ٹوٹ کر رو پڑی۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ بستر پر لیٹی ہے اور بالکل بھی نہیں ہل پا رہی۔ اچانک اس نے کسی کو دروازے سے بیڈ کے فریم تک رینگتے ہوئے دیکھا۔ ابھی وہ یہ سب مجھے بتا ہی رہی تھی کہ اچانک ہالوے میں تصویر پر ہمارا کتا بھونکنے لگا۔ ایک دم کتا تصویر کے پاس گھسیٹا جانے لگا۔ ہم دونوں بستر پہ بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جو بھی چیز تھی جو ہمارے کتے کو گھسیٹ رہی تھی اس نے کتے کو چھوڑ دیا اور کتا بھاگتے ہوئے ہمارے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد اس رات کچھ نہیں ہوا۔ ہم دونوں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی تصویر کو دوبارہ ڈبے میں ڈال دیا اور پھر کبھی نہیں نکالا۔ مجھے ہمیشہ یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم نے اس تصویر کو جلانے یا توڑنے کی کوشش کی تو شاید وہ چیز ہم پر حملہ نہ کر دے جو اس تصویر سے جڑی ہوئی تھی۔ ایک دن میں کچھ تلاش کر رہا تھا اور غلطی سے میرا پاؤں اس ڈبے پر لگ گیا۔ وہ تصویر گر گئی۔ میں نے جلدی سے اس تصویر کو اٹھایا اور اسے ڈبے میں واپس ڈال دیا۔ اسی رات میری بیوی کو پھر سے ایک خوفناک خواب آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے تصویر کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی جب اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ اب ہماری بس ہو چکی تھی۔ اگلے دن ہم نے تصویر کو ایک پرانے اینٹیک سٹور میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
ہم تصویر کو وہاں لے گئے اور بنا کسی کو بتائے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ تصویر وہاں قید ہو جائے اور کوئی اور اس سے مصیبت میں نہ آ جائے۔ اس رات ہم پہلی مرتبہ چین کی نیند سوئے، کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔ تصویر کو وہاں چھوڑ کر ہمیں ایک ایسا سکون ملا جو ہم نے بہت عرصے سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اب ہر دن میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تصویر اسی پرانے اسٹور میں قید ہی رہے اور کسی اور کو تنگ نہ کرے۔ تو یہ تھی بلال کی سٹوری۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔